منبر رسالت پر جلوہ بار حضرات علماء کرام و عمائدین اسلام، قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ تمام احباب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اس نورانی اور عرفانی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں، علماء کرام کی زیارت سے مالا مال بھی ہو رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام عمائدین، میں ایک ایک کر کے اگر سب کا نام لوں تو چونکہ مجھے 5 منٹ دیے گئے ہیں تو سب کے نام لینے ہی میں 5 منٹ چلے جائیں گے، اس لیے ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ جو پیپر میرے سامنے ہے، ہم نے قادریہ مسجد میں اب تک جو اعلان کیا ہے اور ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ یہ کہ یہ پروگرام روحانی اجتماع جو منعقد ہونے والا ہے تقریباً آگے یا پیچھے 100 کروڑ درود پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جائے گا، اور وہ ہدیہ مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایسا اب تک ہمیں معلوم تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پیپر میرے سامنے ہے، اس کو میں دیکھ کر میری روح اور میرا قلب و جگر خوشی سے مچل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت، یہاں اس پیپر میں جو میں آپ کو تعداد بتانے والا ہوں وہ یہ: الحمدللہ نبی کے غلاموں نے، سب سے پہلے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، نبی کے غلاموں نے اپنے نبی کی محبت میں دنیا کے کونے کونے سے اپنے پیارے آقا کو یاد کر کے سبحان اللہ 200 کروڑ 64 لاکھ 83 ہزار 555 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں شروع کے حصے ہی میں بڑی پیاری حدیث پاک انہوں نے نقل فرمائی کہ اللہ پاک نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا
جس کا سر عرش کے نیچے اور اس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں، اس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں ہے۔ پوری روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، ہر انسان کی تعداد کے برابر اس فرشتے کے بازو یعنی پر ہیں۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے، اے فرشتے نور کے سمندر میں غوطہ لگا۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگانے کے بعد باہر نکل کر اپنے پروں کو جھڑکتا ہے۔ جب وہ پروں کو جھڑکتا ہے تو قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک فرشتے کو۔ اب ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جس امتی نے درود پاک پڑھا ہے تم قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عالم یہ ہے، یہاں تو 200 کروڑ 84 لاکھ 83,555 مرتبہ نبی کے غلاموں نے درود پاک پڑھا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت جلد حضرت علامہ مولانا سلطان العلماء حضرت شیخ ابو بکر مسلیار صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ اس کا نذرانہ تحفہ عطیہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کریں گے۔ ہم سب دعاؤں میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ 1313 مرتبہ قرآن کریم بھی پڑھا گیا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ 11,111 مرتبہ فاتحہ کا ورد بھی ہوا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ 1,11,111 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ورد ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت پر عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ پاک اس امت کو سورۃ الاخلاص عطا نہ فرماتا۔ سورۃ الاخلاص یعنی ملی ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ تو 1,11,111 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہوئی۔ 7 لاکھ مرتبہ تحلیل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کا بھی ورد کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 3,50,000 مرتبہ استغفار کا بھی ورد ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ سب کچھ ہدیہ اور سب کا ثواب الحمدللہ اسی کے توسل سے ابھی دعائیں کی جائیں گی۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اتنی مبارک محفل میں تشریف لائے۔ میں محفل سجانے والوں کو، محفل میں آنے والوں کو، دعا میں شریک ہونے والوں کو اور ذاکرین ذکر کرنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں اللہ پاک سب کے آنے کو قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ان علماء کرام کے طفیل سے اللہ پاک ہماری سب کی، ہمارے گھر والوں کی، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔